کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ باجی، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ آج تو خوب آنکھیں کھول کے دیکھنا پڑا ماشاءاللہ۔ اللہ اور وسعت دے آپ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ علم کا راستہ آسان کر دے۔ علم کا راستہ کون سا ہے؟ جنت کا راستہ۔ جو شخص علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے انشاءاللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ پور عطا فرما دے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اے ہمارے رب ہمارے لیے آسانیاں کرنا، مشکلیں نہ کرنا اور ہمارا خاتمہ خیر کے ساتھ کرنا۔ ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، آمین۔ آفس کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، کیوں ہونے چاہیے؟ ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں کچھ دیر کے لیے بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ ہر ایک کا امتحان مختلف ہے، ہر ایک کی فیملی، ہر ایک کی ارد گرد والے لوگ اس کے لیے چیلنج ہیں۔ ہم نے خود ہی مانگے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میرے یہ والے ماں باپ ہونے چاہیے، یہ والے میرے بہن بھائی ہوں، یہ شوہر ہو، یہ فلاں ہو۔ جس کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منتخب کیا وہی اس کا امتحان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، بعض کو بعض کے لیے اللہ تعالیٰ نے فتنہ بنایا، آزمائش بنایا۔ کسی کو پیسے زیادہ دے کے دوسرے کے لیے، کسی کو خوبصورتی زیادہ دے کر، کسی کو ذہانت دے کر، کسی کو صحت دے کر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے خود فرماتے ہیں اَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر کرو گے؟ کسی کی اولاد نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، کسی کے پاس اولاد ہے اور نیک ہے، اس کی بھی آزمائش ہے۔ کسی کے پاس اولاد ہے نہیں، اس کی بھی آزمائش ہے۔ کسی کے والدین ہیں، اس کی بھی آزمائش ہے۔ کسی کے والدین نیک ہیں تو بھی آزمائش ہے، وہ نیک والدین سے کیسا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر کسی کے والدین سخت ہے تو بھی آزمائش، ہر ایک آزمائش میں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ پہلے یہ بات سمجھے کہ سب غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، مجھے اور آپ کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو سمندر میں ہے، جو خشکی میں ہے، سب اللہ جانتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس رب نے پیدا کیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہم کس ماحول میں، کس جگہ پہ کتنا کام کر سکتے ہیں، کن صلاحیتوں کے ساتھ کس ماحول میں کتنا اللہ کی پسند کا کام کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا،
ہر ایک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنی اس کے اندر طاقت ہے. کسی پہ بھی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. سمجھ آ گئی کسی بات؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی ایک پتا بھی جو گرتا ہے نا اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے. اگر ہم ایک دوسرے سمجھیں گے اچھا مجھے بھی پتا چل جاتا ہے پتے کتنے گرتے ہیں پتے کتنے لگتے ہیں. لگنے کا تو پھر بھی آپ کھڑے رہیں ایک درخت کے پاس تو شاید آپ کو اندازہ ہو جائے یہ نیا پتا کب نکلا. گرنے کا پتہ نہیں چلتا. اور اللہ کو جنگلوں میں میدانوں میں کہاں کہاں جہاں بھی کسی کی آنکھ میں آنسو آتا ہے تیرتا بھی ہے پھر دل کو کانٹا بھی لگتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو کوئی بھی دکھ تکلیف پریشانی تھکاوٹ پیش آتی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے. اور بہت جگہوں پہ قرآن میں ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے. کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. کوئی اللہ کی رضا چاہنے کی تلاش میں ہے وہ اور کوئی شیطان کو فالو کر رہا ہے اپنے مزوں کے پیچھے پڑ رہا ہے. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کوئی دنیا کا طالب ہے کوئی آخرت کا طالب ہے. تو ہر ایک کیا کیا کر رہا ہے اس کے اندر کیا ہے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم انسانوں سے بچ سکتے ہیں لیکن رب کو سب پتہ ہے. سب کچھ جو تر ہے چاہے کوئی دانہ زمین کی گہرائیوں میں ہے کوئی تر ہے کوئی خشک ہے سب اللہ کو معلوم ہے اور سب ایک اس میں لکھا ہوا ہے کتاب میں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ان کو کہ میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں تم ان کی حفاظت کرنا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. جب بھی مدد مانگو اللہ سے مدد مانگنا. میں نے اور آپ نے بھی اس کو اپنے ساتھ باندھ لیں. جب بھی مدد مانگیں گرمی لگ رہی ہے اللہ تعالیٰ پلیز اللہ تعالیٰ آپ مجھے برداشت دے دیں اس کے بدلے میں آپ میرے گناہ معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ یہ کام مجھ سے نہیں ہو رہا مہمان آ گیا میرے اندر ہمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پیپر ہے میرے اللہ تعالیٰ آپ میری مدد کر دیں مجھے یاد ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہ بات ماننے کو میرا دل نہیں کرا ابھی میرا اٹھنے کو دل نہیں کرا. ہر وقت اللہ سے باتیں کرے. جب بھی مانگنا ہے کچھ بھی تو کس سے مانگے اللہ تعالیٰ سے مانگے. جب بھی سوال کرو اللہ سے سوال کرو. اگر تمام لوگ مل کر بھی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں اللہ نہ چاہے نہیں پہنچ سکتا. اگر تمام لوگ مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں اللہ نہ چاہے نہیں پہنچ سکتا. کلمے اٹھا لی گئیں اور صحیفے خشک ہو گئے. اگر اتنی سی بات میرے اور آپ کے دل میں راسخ ہو جائے تو ہمیں نہ اپنی جٹھانی پہ نہ اپنے ماں باپ پہ نہ اپنے ساس سسر پہ نہ اپنے شوہر پہ نہ اپنے بچوں پہ کسی پہ بھی غصہ نہ آئے. کسی سے بھی ہم تنگ نہ ہوں یہ کیوں ہے میری زندگی میں بس یہ نکل جائے نا یہ ٹھیک ہو جائے نا اگر یہ کام کر لینا تو پھر آسانی ہے. نہیں مجھے اور آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ دوسرا کیا کیا کرے. میں نے یہ سوچنا ہے کہ میرے رب نے مجھے یہ سین دیا ہے اور اللہ نے مجھے دیکھ رہا ہے کہ اب میرا ری ایکشن کیا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا میں رسپانس کیسے دیتی ہوں. کسی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے وہ لکھا ہوا تھا کوئی مجھے اللہ کے اذن کے بغیر ایک لفظ نہیں کہہ سکتا. کوئی مجھ سے ایک قطرہ روک نہیں سکتا. کوئی مجھ سے عزت روک نہیں سکتا محبت روک نہیں سکتا. محبت بھی رزق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا وہ بوڑھی عورت اسی کو آپ یاد کرتے رہتے ہیں اللہ نے آپ کو اس سے پیاری پیاری بیویاں دی ہیں کنواری بیویاں دی ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کی محبت پلا دی گئی ہے. یہ محبت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ بھی میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ کے اللہ اس کی محبت ڈال دیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ گئے تو مدینہ جا کے دل ہی نہیں لگ رہا تھا. بخار بھی ہو گیا پریشان سارے بہت ہو گئے. اتنی پیاری جگہ مکہ تو ہم تھوڑی دیر کے لیے جائیں تو ہم واپس آنے کو دل نہیں کرتا اور وہ تو وہاں پہ رہتے تھے.
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی؟ اللہ مکے سے بھی زیادہ مدینہ کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، اس کی فضا کو ہمارے لیے خوشگوار بنا دے۔ تو جو بچیاں شادی ہو کے جاتی ہیں وہ یہ نہیں میری امی کے گھر میں تو یہ بھی تھا یہ بھی تھا یہ بھی تھا، اٹھتے رہے روتے رہے، شوہر تو مجھے یہ نہیں دیتا اور یہ نہیں ہوتا اور یہ تو ساس میرے ساتھ یہ کرتی ہے، اس کی بجائے کیا دعا کریں؟ یا اللہ اب اس گھر کو، کیونکہ یہ گھر میرے لیے ہے نا، اللہ اس گھر کو اب میرے اس گھر سے بھی زیادہ محبوب بنا دے، اس کے اناج میں میرے لیے، پھلوں میں میرے لیے برکت ڈال دے، اس کو میرے لیے کافی کر دے، اس میں میری محبت عزت ہو، فلاں بندے کے ساتھ مجھے معاملہ کرنا سکھا دے۔ سکھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اتنی سی بات سمجھ آ گئی کہ کوئی بندہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک میرا رب نہ چاہے، اور وہ کہتا کیوں ہے؟ تاکہ میرا ریئیکشن دیکھا جائے کہ میں کیا کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی میرے اوپر میری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ انبیاء علیہ السلام پر سب سے زیادہ آزمائش آئی، حالانکہ انبیاء سب سے زیادہ اللہ کو پیارے تھے، لیکن سب سے زیادہ آزمائش کس پہ آئی؟ انبیاء پہ۔ پھر پوچھا اس کے بعد کس پہ آتی ہے؟ جتنا جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، جتنا جو اللہ کو پیارا ہوتا ہے، اتنا وہ آزمایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے اور آپ کے لیے جو قرآن میں سبق ہے نا، بھائیوں نے ایک دوسرے سے جیلسی فیل کی تو بھائی نے کیسا معاملہ کیا، یوسف علیہ السلام نے کیسا معاملہ کیا، بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو انہوں نے آگے سے کیا کیا۔ ہم کیا کہتے ہیں، اس نے مجھے نوڈلز نہیں دیے میں نے بھی اب نہیں دینے، تم نے میرے کپڑے نہیں دھوئے میں نے بھی نہیں دینے، میں نے بھی نہیں اب کرنے۔ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کوئی برا بھی کرے تو مجھے اچھا کرنا ہے ہر رشتے میں۔ ٹھیک ہے، اب میں کوشش کروں گی زیادہ ہم آیات اور احادیث پڑھیں، اور میں آپ سے کہوں گی کہ آپ لوگوں کے دل میں جو بھی سوال ہے نا ضرور کریں۔ اس میں یہ نہیں کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، اپنا شرح صدر کریں، اپنی زندگی آسان بنائیں۔ اللہ نے مجھ پہ آپ پہ ظلم نہیں کیا تو مجھے ہینڈل نہیں کرنا آ رہا، یہ چیز تو میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، شیطان اور طرح سے ڈراتا ہے، یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا، لیکن یہ یقین رکھیں اللہ نے اتنا ہی میرے پہ بوجھ ڈالا ہے اتنی میرے اندر طاقت ہے۔ یہ سب کچھ جو میری زندگی میں ہو رہا ہے یہ ایسے ہی لکھا تھا۔ ہم غصہ کرتے ہیں شوہر نے مجھے جانے نہیں دیا، ابو نے مجھے فلان جگہ جانے نہیں دیا، اللہ نے لکھا ہی نہیں تھا وہاں پہ جانا آپ کا۔ اس نے سارے پیسے اپنے ماں باپ کو دے دیے، ہمارا یہ ڈاکٹر کے پاس لے کے ہی نہیں جاتا، ہماری کوئی فکر ہی نہیں کرتا میاں۔ بھی آپ کا اس طرح لکھا ہی نہیں تھا، اور یہی لکھا تھا کہ آپ نے اس پہ کیسے صبر کرنا۔ ہر ایک کی فیملی اس کے لیے امتحان ہے، ہر سچویشن امتحان ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کس کو دیکھو؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ، تم دیکھو اپنے آپ کو دیکھو کہ سب سے اچھا کیسے کر سکتے ہو، اچھے سے اچھا کیسے کر سکتے ہو۔ اللہ نے ایسے ماں باپ دیے، ایسے بہن بھائی دیے، تو اب تم کیا کرو گے؟ ایسا شوہر دیا، ایسے بچے دیے، تو اب تم کیا کرو گے؟ کیسے رہو گے؟ شکر کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم
بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے اور تمہیں قبیلوں میں گروہوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ پہچان ہو، ورنہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہ فخر کرنا کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، میں فلاں باپ کی اولاد ہوں، میرا باپ اتنا امیر اور آپ کے گھر میں یہ نہیں، یہ میں نے اور آپ نے فرمائش نہیں کی تھی، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے۔ بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید کسی بندے نے کے پاس مال آ گیا، اللہ اس کو نہیں دیکھتا کس کے پاس کیا مال ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے کہ میرا کہیں اس کام پہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ ہر نیکی کرنے کے لیے تڑپ ہو، آگے بڑھے، وہ اللہ کو پسند ہے۔ کوئی امیر ہے، کوئی سید کا ہے، کوئی بادشاہ کا ہے، کوئی فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی، ہم ایک دوسرے پہ فخر نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ میں تمام انبیاء کا سردار ہوں لیکن اس پہ کوئی فخر نہیں کرتا، نبیوں کا بھی سردار ہوں لیکن اس پہ کوئی فخر نہیں کرتا۔ اگر کسی کو کچھ بھی، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی کسی خاندان سے، کوئی کسی خاندان سے، کس لیے؟ تاکہ تعارف ہو جائے، فلاں اس قبیلے سے یا فلاں اس قبیلے سے، ورنہ عزت جو ہے وہ اس کے دل میں جتنا اللہ کا تقویٰ ہے اتنی زیادہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کبھی بھی تمنا نہ کرو جو ہم نے ایک کو دوسرے پر زیادہ چیز دی ہوئی ہے۔ یہ بھی یاد رہے گا، بعض اوقات ہم کہتے ہیں باقی سب کے تو امی ابو ان کو اجازت دے دیتے ہیں، میرے امی ابو ہی مجھے اجازت نہیں دیتے، باقی سب کے میاں تو ان کو یہ بھی لے کے دیتے ہیں، بھابھی کے بھائی تو بھابھی کو یہ بھی لے کے دیتے ہیں اور میرے میاں مجھے یہ نہیں لے کے دیتے۔ کسی کے ساتھ بھی کمپیئر نہ کرو، کسی کے ساتھ جو دوسرے کو ملا ہے اس کی تمنا نہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ بھی نہیں کہ کاش میں لڑکا ہوتی نا پھر دیکھتے میں کیا کیا کچھ کر لیتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، جو لڑکا ہے، جو لڑکے ہیں، جو وہ نیکی کریں گے اس کا بدلہ وہ پائیں گے۔ کسی کو اس وجہ سے اللہ کے ہاں نیکیاں زیادہ نہیں مل جائیں گی کہ یہ لڑکا تھا، یہ مرد تھا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی۔ کسی کو اس وجہ سے کہ کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی فلاں خاندان سے، اس لیے زیادہ نیکیاں نہیں ملنی۔ جو کوئی جو کمائی کرے گا، جو ریئیکشن دکھائے گا، جو اللہ کی فرمانبرداری کرے گا، اس کے مطابق اس کو درجہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، پہلے آیت پڑھیے نا، ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہو، محبوب ہو، یہ میرے پاس ہو جائے نا، بس ایک دفعہ یہ جاب مل جائے، یہ گاڑی مل جائے، یہ فلاں کے پاس اتنے مزے ہیں، یہ والا گھر ہو جائے، اس طرح کا میرا شوہر ہو، اس طرح میری امی ابو ہو جائیں، اس طرح فلاں میرا رشتہ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے وہی تمہارے لیے بہت برا ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں اچھی نہ لگ رہی ہو۔ یہ کیا مصیبت ہے، گرمی اتنی میں مجھے کام کرنا پڑا ہے، یہ سارے سخت لوگ مجھے ہی مل گئے ہیں، مجھے یہ چیز بھی نہیں مل رہی، یہ بھی نہیں مل رہی، اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اور یہی شکر ہے جو اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے نا۔ چھوٹی سی ایک دعا سکھا دیتی ہوں آپ کو،
اگر یاد کر لیں اس کو، جب ایسے پریشانی آئے نا کہ دل تنگ ہونے لگے لوگوں سے، رویوں سے، چیزوں سے، یہ کیوں نہیں مجھے مل رہی، یہ کیوں نہیں ہو رہا، اس وقت تھوڑی سی اونچی آواز میں کہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ میں راضی ہوں تیرے رب ہونے پر، تو نے جو میرے لیے لکھا ہے، تو نے جو کیا ہے میرے لیے وہ بہترین ہے، اس سے زیادہ بہتر کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ دے سکتا تھا اللہ تعالیٰ کہ نہیں؟ ساروں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں چاہتا تو سب ایک دین پہ ہوتے، سارے نیک ہوتے، پھر کوئی امتحان ہی نہ ہوتا، جو جو تم چاہتے سب مل جاتا۔ وہ سب کچھ ملے گا کہاں؟ جنت میں انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ امتحان ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے، اپنے اپنے آپ کو سوچنا ہے، کسی اور کو نہیں سوچنا۔ اپنی قبر میں جانا ہے، کسی اور کی قبر میں جانا ہے؟ اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، اس لیے اپنے اپنے آپ کو سوچنا ہے۔ اللہ کے بعد سب سے پہلے ہمارے پر کس کا حق ہے؟ والدین کا۔ والدین میں میرے سگے ماں باپ بھی آ جاتے ہیں، ستیلے ماں باپ بھی آ جاتے ہیں، میرے شوہر کے والدین بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی محرم رشتے ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ سسر بھی محرم رشتہ بن جاتا ہے نا، باپ کی جگہ پہ آ جاتا ہے، ہم مانے یا نہ مانے۔ اسی طرح سے جنہوں نے دودھ پلایا، رضائی والدین، اسی طرح سے جو بڑے ہیں، دادا دادی، نانا نانی، کوئی پاس رہتا ہے، چچا چچی رہتے ہیں، تایا تائی رہتے ہیں، کوئی بھی بڑے جو ہیں وہ سارے والدین کی کیٹیگری میں ہی آ جاتے ہیں۔ خاص طور پر جن کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے، اور اس کے علاوہ جنہوں نے بھی ہمیں پالنے میں ہیلپ کی، وہ سب کے سب، اور تربیت کرنے والے روحانی والدین کون ہوتے ہیں؟ استاد۔ یہ سب اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ ان سب کو ذہن میں رکھ کے اور یہ سوچنا ہے، کتنی بھی آیات پڑھیں گے، احادیث پڑھیں گے، ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ میں کیا کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں میرے بچوں کو یہ کرنا چاہیے، دیکھا کتنا حق ہے میرا۔ ماں باپ یہ نہ سوچیں میں نے اپنے ماں باپ کا حق کتنا دیا، اگر نہیں دیا تو اب کیسے کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے، میں کیسے دے رہی ہوں، ان سب کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے حق کے بعد والدین کا حق بتاتے ہیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے ویسے ویسے خود کام نہیں کر پاتا، تو طبیعت کے اندر ایک چڑچڑاہٹ آتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا خود کر لیتا ہے، اور ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، چیزیں تنگ کر رہی ہوتی ہیں، اس وقت خاص طور پر اف تک نہیں کہو، نہ انہیں جھڑک کر ہی جواب دو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اف سب سے ہلکا کلمہ ہے، یعنی کراہیت کا کوئی شائبہ بھی چہرے پہ نظر نہ آئے، اور اگر کسی کی آنکھوں میں، کسی کی وجہ سے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو اس کے لیے کبیرہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ انہیں جھڑک کے جواب دو، ان سے اونچی آواز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صحابی نے جب ان کی والدہ نے ان کو بلایا تو انہوں نے کہا جی امی، اور اس میں آواز تھوڑی سی اپنی ماں کی آواز سے اونچی ہو گئی۔ انہوں نے ایک کو غلام آزاد کیا کہ ایسے نہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس پر ناراض ہو جائے مجھ سے،
کہ میری آواز میری ماں کی آواز سے اونچی کیوں ہو گئی. تو یہ یاد رکھیں کہ ان کو جھڑک کے جواب دینا تو بہت دور کی بات، اونچی آواز کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کے رہو. وقف جناح، اپنے یہ جو بازو ہیں، یہ جو پر ہیں، یہ جھکا کے رکھو. ایسے اکڑ کے بھی نہیں بات کر سکتے ماں باپ کے آگے. پوسچر میں بھی اکڑ نہ ہو. نہیں کرتی، اچھا کر لیتی ہوں، آپ کو بس میں ہی نظر آتی ہوں، کر لو گی. کسی چیز کی بھی ایسی پرمیشن ہے؟ کیسے بات کرو؟ رحم کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ جھک کے رہو اور دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے ہمارے رب، ان پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں شفقت سے پالا تھا. جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف ماں برداشت کرتی ہے. سائنس آج ریسرچ کرتی ہے کہ ایک ناک کی ہڈی کے علاوہ باقی جسم کی تمام ہڈیاں اپنے جسرا سے ہل جاتی ہیں، اتنی تکلیف ماں برداشت کرتی ہے. اگر اور کوئی بھی احسان ماں باپ کا نہیں مانتے تو صرف اس کے جنم دینے کے، دودھ پلانے کے، اور پھر جب انسان کو خود کچھ بھی نہیں آتا اس کو صاف کرتی ہے، اس کو چلنا سکھاتے ہیں، بولنا سکھاتے ہیں ماں باپ، اس کو ہر چیز. یہ تو اور کوئی بھی اس کا احسان دے نہیں سکتا. تو کیا کیا جائے؟ ہر معاملے میں ایسا رویہ اختیار کیا جائے کہ ماں باپ کو کوئی ناگواری، کوئی گرانی فیل نہ ہو، بلکہ وہ خوش ہوں. آپ کو دیکھ کے، اولاد کو دیکھ کے ماں باپ خوش ہوں، ایسے کام کیے جائیں. کوئی ایسا رویہ نہ اختیار کیا جائے جس سے ماں باپ کی بے ادبی ہو، گستاخی ہو، چاہے والدین کی بات ہمارے جذبات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. ہمیں لگ رہا ہو کہ ہم جو موبائل پہ دیکھ رہے ہو تو بہت مزے کی چیز ہے اور امی بس آوازیں دے جائیں گی، 2 منٹ رک جائیں. نہیں، اگر نفل نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو اجازت نہیں ہے کہ والدین، بہت سارے واقعات ہیں اس میں، کیسے کیسے لوگوں نے فیس کی. جریج کا قصہ بھی شاید آپ نے سنا ہو. جب وہ نماز پڑھ رہا تھا، بہت عبادت گزار تھا، ماں نے آ کے آواز دی. اس نے نماز میں ہی سوچا، اللہ ایک طرف میری نماز اور ایک طرف ماں. دوسری طرف دفعہ آئی ماں، پھر آواز دی. پھر اس نے کہا ایک طرف اللہ نماز اور ایک طرف ماں. تیسری دفعہ پھر آئی ماں اور پھر آواز دی. اس نے کہا اللہ ایک طرف تو اور ایک طرف نماز میری اور ایک طرف میری ماں. تو ماں کو غصہ آ گیا. ماں نے کہا تو اس وقت تک نہ مرے جب تک تو کسی بدکار کے منہ نہ لگ جائے، یعنی بد دعا دے دی. پھر کیا ہوا؟ وہ بہت عبادت گزار تھا اور ایک عورت نے، وہ لوگوں نے معمور کیا کہ تم اس کو ذرا پھنسا کے دکھاؤ تو ہم تمہیں مانے. اس نے اپنے آپ کو جریج کے سامنے پیش کیا. جریج نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا. اس نے اپنے آپ کو کسی چرواہے کے سامنے پیش کیا. اس کے ساتھ وہ حاملہ ہو گئی اور اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ جریج کا بچہ ہے. لوگوں نے جریج کو بہت مارا. اس کا جو خیمہ تھا وہ بھی ڈھا دیا کہ ہم تمہیں عبادت گزار سمجھتے ہیں اور تم نے یہ کام کیا. تو جریج نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور بچے کو چوکا لگایا. بچے کو پکڑ کے بولو تم کس کے بچے ہو؟ اس نے کہا میں فلاں چرواہے کا. اتنا سا بچہ بولتا تو نہیں ہے، جو پیدا ہوتا ہے اس وقت بولتا تو نہیں. روایات میں آتا ہے، یہ صحیح روایت ہے. بچہ بول پڑا کہ میں فلاں چرواہے کا ہوں. تو لوگوں نے سب نے پھر اس کے ہاتھ پاؤں چومنے شروع کر دیے اور کہا تمہارا ہم یہ خیمہ جو ہے وہ سونے کا بنا. اس نے کہا نہیں سونے کا بنانے کی ضرورت نہیں، بس جیسے مٹی کا تھا ویسے ہی بنا دو. لیکن ماں کے کہنے کی وجہ سے نفل نماز بھی پڑھ رہے ہوں تو اجازت نہیں ہے کہ ماں باپ کو انتظار کرایا جائے. پھر میں اور آپ بہت دفعہ کتابوں میں پڑھ چکے ہیں غار کا پتھر. وہ اپنے ماں باپ کے لیے دودھ لے کے ساری رات کھڑا رہا اور بچے پاؤں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی بھی ہے، بنی اسرائیل کا قصہ.
بچے پاؤں میں بلکتے رہے. ہم جیسا کوئی ہوتا تو کیا کہتا؟ بچوں کو کوئی حق نہیں. سو گئے نا ماں باپ، صبح خود ہی اٹھ کے پی لیں گے، یا اٹھا دیں امی ابو ذرا اٹھ کے پی لیں ایک بار تاکہ بچے بھی پی لیں. کوئی ایسی بات نہیں. ان کے آرام کا اتنا خیال کہ کھڑا رہا. بیوی بھی اچھی ہوگی نا، ورنہ کہتی اپنے ماں باپ کی فکر ہے، میرے بچوں کی فکر نہیں. یہ رو رہے ہیں، یہ بھی تو بھوکے ہیں، یہ تو جاگ رہے ہیں، وہ تو سوئے ہوئے ہیں. ساری رات کھڑا رہا. یہ کہیں لکھا ہے قرآن میں کہ پہلے ماں باپ کو دو؟ کوئی فرض نہیں تھا، بچوں کو بھی دیا جا سکتا تھا، وہ جاگ رہے تھے، چھوٹے تھے. ساری رات کھڑا رہا، اور اللہ کو یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اس کی وجہ سے غار کا پتھر ہٹ گیا. سنی ہوئی نا یہ تو کہانی، آپ نے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو ساری سناؤں. تو ماں باپ کے ساتھ نیکی دل کی گہرائی کے ساتھ کرنی. ایک تو یہ اللہ کا حکم ہے، دوسرا ان کا میرے اوپر بہت احسان ہے. اگر ایک شخص نے کندھوں پہ اٹھا کر بھی ماں باپ کو حج کرا دیا پیدل، تو بھی حق ادا نہیں ہوا. ان کے سامنے نہ اف کرنا ہے، نہ جھڑکنا ہے، نہ اونچی آواز کرنی ہے. ان کی بات جلدی سے ماننی ہے، چاہے ہمیں اچھی نہ بھی لگے. یہ والدین کے لیے بھی ہے، یہ ساس سسر کے لیے بھی ہے، یہ بڑوں کے لیے بھی ہے، یہ روحانی والدین یعنی استادوں کے لیے بھی ہے. ان کے حق میں دعا کرنے ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جب نماز میں ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ ماں باپ کا شکر ادا کرتا ہے. اسی طرح سے ایک شخص نے آ کے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس نے کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں جاؤں، ہجرت کروں اور ثواب پاؤں، صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی. تو آپ نے فرمایا پھر تم اپنے والدین کے پاس جاؤ، انہی میں جہاد کرو، یعنی ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرو، تو تمہیں جہاد کا بھی اور ہجرت کا بھی ثواب مل جائے گا. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتے ہیں البرکۃ مع اکابرکم. برکت جتنی بھی ہے گھروں کے اندر وہ تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. اور آج تو ہم بڑوں کو ساتھ رکھنا پسند ہی نہیں کرتے. وہ انٹرفیئر بہت کرتے ہیں، وہ باتیں بڑی کرتے ہیں، اور روک ٹوک بہت کرتے ہیں، اس لیے ہمیں تو پسند ہی نہیں. لیکن برکت بھی پھر اٹھ جاتی ہے گھر سے. ہاں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 18-19 سال کے تھے جب وہ اسلام لے آئے. تو ان کی ماں نے کہا کہ یہ تمہارا کیسا مذہب ہے جو تمہیں ماں کی بات ماننے سے روک رہا ہے، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہے ہو. تو تم یہ دین چھوڑو گے نہیں تو میں کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، اور مر جاؤں گی، دھوپ میں باہر بیٹھ جاؤں گی، مر جاؤں گی، اور لوگ بتائیں گے کہ یہ ساتھ جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی ماں مر گئی. تو وہ بہت پریشان ہوئے، اور اتنے میں اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر وہ تجھ پہ دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک کر، اس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں، تو ان کی بات نہیں مانی. مخلوق کی اطاعت خالق کی اطاعت کے اندر اندر ہے. اگر کوئی ایسی بات نافرمانی کی ماں باپ کریں جو اللہ نے نہیں کہی، تو پھر ماں باپ کی بات نہیں ماننی. اگر وہ شرک کے لیے کہیں تو ان کی بات نہیں ماننی. اگر شوہر شرک کے لیے کہے تو اس کی بات نہیں ماننی. اللہ کی نافرمانی کا کام کہیں تو پھر اس کی بات نہیں ماننی. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سب باتیں ماننی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ بات پسند ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں کشادگی ہو، اسے چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. ہر ایک کا دل کرتا ہے نا کہ عمر لمبی ہو. اس کا علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ یا تو 40 سال کی فرض کریں اگر یا 60 سال کی زندگی ہے تو وہ اور
20 سال اور ہو جائیں گے، یا پھر یہ ہوگا کہ 40 سال 60 سال میں آپ کو زیادہ سالوں کی 100 سال کی نیکیاں کرنے کی توفیق مل جائے گی، زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق. اور رزق میں کشادگی تو ہر ایک کو چاہیے ہوتی ہے، زیادہ میرے پاس کھانے کو ہو، زیادہ پہننے کو ہو، زیادہ بڑا گھر ہو، گاڑی ہو، یہ ہو وہ ہو، سب کی سب چیزیں، محبت بھی، اولاد بھی، رزق بھی، سب یہ علم بھی یہ رزق میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دے دیتا ہے. پھر اسی طرح سے ایک شخص آیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس، اور اس نے کہا کہ مجھے ایک لڑکی پسند تھی اور میں نے اس کی طرف رشتہ بھیجا تو اس نے انکار کر دیا، کسی اور کا رشتہ آیا اس نے مان لیا، مجھے غیرت آئی، میں نے اس کو قتل کر دیا، اب مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، اب میں کیا کروں؟ انہوں نے پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تمہاری ماں زندہ ہے، کیونکہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے ماں کے ساتھ نیکی کرنا. قتل کرنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. اگر کسی سے کبیرہ گناہ بھی ہو گیا ہے، کوئی بڑا گناہ بھی ہو گیا ہے، تو ماں کے ساتھ نیکی، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے، ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ راستے میں جا رہے تھے تو ایک راستے میں دیہاتی ملا، انہوں نے اس کو بہت اچھا اپنا گھوڑا پیش کیا. تو ساتھ والے لوگوں نے کہا کہ اس کو تو تم کوئی معمولی سی چیز بھی دے دیتے تو یہ خوش ہو جاتا، بڑا اتنا عمدہ گھوڑا دیا ہے، ایسی سمجھ لیں جیسے گاڑی دی ہے، اتنی اچھی گاڑی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرے والد کے، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی آیا کرتے تھے اور میرے والد سے محبت کرتے تھے، تو مجھے اچھا لگا کہ ان کے مرنے کے بعد بھی میں ان سے تعلق رکھوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد ان سے صلہ رحمی کرنا چاہے تو وہ اپنے والدین کے دوستوں سے صلہ رحمی کرے. اگر دنیا میں نہیں ہیں تو جن جن سے وہ پیار کرتے تھے، چاہے وہ ان کے اپنے بچے تھے، چاہے ان کے بہن بھائی تھے، چاہے ان کے دوست تھے، ان کے ساتھ اب صلہ رحمی کی جائے اور زیادہ ان کے لیے دعا کی جائے. ٹھیک ہے. اور ماں باپ کی بھی رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرتا ہے. اس معاملے میں بھی سوچ لیں کہ اولاد کے بھی بہت سارے حق ہیں نا. اولاد کے حق اس لیے نہیں بتانے پڑتے کیونکہ ماں باپ کے دل میں بہت محبت آلریڈی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ والدین بچوں کے حق نہ ادا کر رہے ہوں. لیکن یہ یاد رکھیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے والدین پر ویسے ہی رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے شفقت سے پالا تھا. اگر انہوں نے اٹھا کے پٹک کے غصہ کر کے کیا مصیبت ہے، سونے نہیں دیتے، کھانے نہیں دیتے، کہیں جانے نہیں دیتے، فون نہیں سننے دیتے، یہ نہیں کرنے دیتے، وہ نہیں کرنے دیتے، اور مار کے پالا، تو پھر وہ بڑے ہو کے کیا دعا کریں گے؟ جیسے انہوں نے کیا تھا ایسے ہی کر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت 3 کھجوریں تھیں. انہوں نے 3 کھجوریں ان کو دے دی، ایک ماں کو اور دونوں بچیوں کو ایک ایک. تو ماں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کھجور اور بچیوں نے دونوں نے اپنی اپنی کھجور کھا لی. وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بات کر رہی ہیں اور وہ بچیاں نے کیا کیا، ماں کا ہاتھ کھولنے لگی. آدھی کھجور اس نے ماں نے ان دونوں کو بھی دے دی. تو جب شام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ایسے ہوا. تو آپ نے فرمایا عائشہ کیوں تعجب کرتی ہو؟ ماں کے اپنے بچوں کے پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرتا ہے. تو جو ہم ان کے کپڑے دھوتے ہیں، جو ان کو سنبھالتے ہیں، جو ان کی وجہ سے جاگتے ہیں، جو ان کی وجہ سے مشقت اٹھاتے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ والدین پہ رحم کرتا ہے. تو اس کو بوجھ سمجھ کے نہیں، خوش قسمتی سمجھ کر ہر سین کو، ہر امتحان کے سوال کو انجوائے کیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کس کا حق ہے اگلا؟ شوہروں کا. حقوق الزوجین. جب تک ماں باپ کے گھر میں ہوتے ہیں تو ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے، جب شوہر کے گھر میں آتے ہیں تو پھر شوہر کے والدین کا حق زیادہ ہو جاتا ہے اپنے ماں باپ سے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم
هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے اصول بنائے ہیں، جو جو حکم دیا ہے نا، اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پہ مبنی ہے. جب انسان فطرت سے ہٹتا ہے نا، میں کیوں کروں اس کے ساتھ ایسے، یہ کیا بات ہوئی، تو پھر اپنا ہی نقصان کرتا ہے، کبھی خوش نہیں رہ سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، حاکم ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اچھا، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ میرا میاں تو کچھ نہیں کرتا، کماتی تو میں ہی ہوں سارا. یا بچیاں کہتی ہیں کیا ضرورت ہے ہمیں شادی کرنے کی، جب ہم نے خود ہی اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہیں تو شادی نہ کریں، خود ہی کما لیں گے. تو سیرہ میں مثالیں دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیوی، پہلی بیوی کون تھی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسی عورت تھی وہ؟ مالدار خاتون تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی تجارت کے لیے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی کے بعد بہت کم گئے ہیں، بہت کم تجارت کی ہے. کہاں چلے جاتے تھے؟ غار حرا میں، اور سوچنے سمجھنے کے لیے بیٹھ کے صرف سوچتے ہوتے تھے. ابھی نبی نہیں بنے تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیٹیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شروع میں پہلے بیٹے قاسم تھے اور آخری بیٹے عبداللہ. وہ دونوں چھوٹے ہوتے ہی فوت ہو گئے تھے، اور 4 بیٹیاں تھیں. اگر کوئی عام عورت ہوتی، گھر میں بچے ہیں، بچیاں جوان ہیں، چھوٹے بچے ہیں، 2 بچے پہلے ہی فوت ہو گئے ہیں، ان کا خیال کرنا ہوتا ہے، یہ صرف میری ذمہ داری ہے. آپ خود جا کے غار پہ کیا کرنے لگ جاتے ہیں، ان کو نہیں سنبھالنا ہوتا میرے ساتھ. ایسا کوئی تانا نہیں ہے. اتنی اچھی بیوی کہ جب وہی آئی تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کس کے پاس آئے؟ جب آپ کے ساتھ کوئی انہونی بات ہو تو کس کے ساتھ آپ شیئر کرتے ہیں؟ جس کے ساتھ سب سے زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اس کو بتائیں. اور کسی بیوی کے لیے ایسی چیز ہو کہ شوہر سمجھے کہ اس کو بتاؤں گا. انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ اور جا کے بیٹھتے نا پہاڑ پہ، آیا آپ کوئی جن نظر، کچھ ایسا ہو گیا ہوگا. کیا کہا؟ اللہ کی قسم اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. آپ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ مصیبت میں کوئی ہو اس کی مدد کرتے ہیں. پھر بھی تسلی دی. اپنے آپ کو سوچیں جو شوہروں والیاں ہیں کہ میرے ذہن میں اگر میرے میاں کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ پیش آ جائے تو میرے ذہن میں ان کو کیسے تسلی دیتی ہوں. اچھی باتیں ان کی کون سی، ہم تو تانے دیتے رہتے ہیں، اور کرو نا، بڑا نیکی کرنے کا شوق تھا، اور ملو ان سے، اور ایسے کرو، کی بجائے کتنا پیارا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور آج بھی اگر آپ سب کو اللہ تعالیٰ مکہ مدینہ لے کے جائے، آج بھی غار حرا پہ چڑھنا بہت مشکل کام ہے. جوان بھی نہیں چڑھ پاتے، مشکل سے چڑھتے ہیں. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 سال سے اوپر ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر جاتی ہیں، کبھی ستو پانی لے کر جاتی ہیں. ابھی نہیں پتا کہ میرا شوہر بھی وہاں پہ بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے، پھر بھی کھانا دے کے آتی ہیں. اور ایک دن کیا ہوا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے فرمایا جبرائیل آئے اور کہا خدیجہ آ رہی ہیں آپ کے پاس کھانا لے کر،
ان کو اللہ تعالیٰ سلام کہہ رہے ہیں. جب وہ آئیں تو ان کو اللہ کی طرف سے سلام پیش کریں اور جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے سلام پیش کریں اور ان کو موتیوں کے محل کی خوشخبری دے دیں جنت میں، جس میں نہ شور ہوگا نہ تھکاوٹ ہوگی. کیونکہ یہاں پہ وہ شور نہیں کر رہی نا، یہ میاں کچھ کرتا نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہے ویسے نہیں ہے، اور اس کے لیے مشقت اٹھا رہی ہیں، تو وہاں پہ تھکاوٹ نہیں ہوگی. ہم میں سے ہر ایک یہ سوچیں، یاد رکھیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ کبھی بھی آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کریں گے، کسی کے ساتھ نیکی کریں گے، اللہ آپ کا اجر ضائع نہیں کرے گا. اور یہ ایسا تعلق ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سب سے قریب کا تعلق. سب سے قریب میرے جسم کے کون ہیں؟ میرے کپڑے، میرا لباس. اس سے زیادہ قربت کا رشتہ اور کوئی نہیں ہے. یہ میری زینت کا بھی باعث ہے، یہ میری حفاظت کا بھی باعث ہے. صرف اللہ جانتا ہے نا، ہم نہیں جانتے. صرف ہم کہتے ہیں صرف شاید کھلانا پلانا، اگر اس نے پیسے دیے تو ہی وہ میرا شوہر ہے، اگر پیسے نہ دیے تو وہ نہیں اپنے آپ پورے کرتا تو میں کیوں کروں؟ کوئی احسان ہے اس کا؟ یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، اس پہ ہمیں تنقیدیں بہت آتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ شوہروں کے اوپر حق نہیں ہے، بہت ہے. لیکن اگر ابھی میں آپ کو شوہروں کے حق سناؤں تو آپ کو کیا ہوگا؟ دل خوش ہو جائیں گے، غصہ آئے گا میرا میاں تو یہ بھی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کرتا. لیکن وہی بات کہ یہ میرا چیلنج ہے. اللہ نے وہ شوہر مجھے دیا ہے اور امتحان تو میرا ہے کہ میں کیا رسپانس دیتی ہوں، میں کیا کرتی ہوں. میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں، میرے اندر بھی بہت سی خامیاں ہیں. جب وہ اس کے ساتھ گزارا کر رہا ہے تو مجھے بھی اس کی خامیوں کے سمیت اللہ نے دیا نا مجھے، اس کو قبول کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری مثال ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی مسز جو تھی وہ بہت مالدار تھی، زینب رضی اللہ تعالیٰ، اور خود وہ اتنا کام نہیں کر پاتے تھے، کمزور سے تھے. ایک تو قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، تلاوت بہت اچھی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے اگر ویسے قرآن سننا ہے جیسا قرآن نازل ہوا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سنیں. آپ خود بھی ان سے سننے کی فرمائش کرتے تھے. بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے، بہت اچھے انسان تھے، لیکن کام اتنا کر نہیں پاتے تھے. تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا خرچہ چلاتی. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صدقے کی بہت ساری فضیلت سنی تو گھر آ کے کہنے لگی میں تو سارا پیسے گھر میں لگا دیتی ہوں، اب میں تم لوگوں کو کوئی پیسے نہیں دوں گی اور میں سارا باہر غریبوں کو لوں گی. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پوچھ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لیے گئی. بلال رضی دروازے پہ تھے، پوچھ کے آؤ کہ میں تو سارے پیسے گھر میں ہی لگا دیتی ہوں، بچوں پہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پہ، تو باہر صدقہ کرنا چاہیے مجھے اور جگہوں پہ، اتنا اجر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی زینب ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی. فرمایا اس سے کہو کہ خرچ کرتی رہے، اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک صدقے کا، ایک رشتہ داری کا، صلہ رحمی کا. فخر نہیں کرنا کہ میں تو بہت کما لیتی ہوں، میرے خرچے پہ تو گھر چلتا ہے. جو اس کا حق ہے وہ ہمیں دینا ہی دینا ہے. اگر ہم کچھ ساتھ مدد کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جس وقت اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے. اپنے آپ کو دیکھے، بہترین عورت جنتی عورت بننا چاہتے ہیں، شوہر دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، نہ یہ کہ غصے سے بھری ہوئی بیٹھی ہو، بچوں نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے اور آپ کے ماں باپ نے یہ سنائی ہے اور آج تو میرا موڈ ٹھیک ہی نہیں ہے اور میں تو تھک گئی صبح سے کام کر کر کے. اور
جب شوہر پہلی نگاہ ڈالے تو اس کا دل خوش ہو جائے. بہت سارے آج ورک شاپس ہوتی ہیں, بہت سارے طریقوں سے سمجھایا جاتا ہے. اسی طرح ایک ٹریننگ تھی, مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں, تو وہاں پہ انہوں نے جو اسکالر آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ آج جب انسان باہر نکلتا ہے نا تو باہر ہر طرف خوشبوئیں ہیں, لڑکیاں خوشبوؤں کے ساتھ مل رہی ہیں. ریسپشن پہ, فون پہ, ہر جگہ پہ لڑکی آپ کو مسکراتی ہوئی ملے گی. تو وہ بندہ جب اتنی مسکراہٹوں خوشبوؤں میں سے گھر آتا ہے تو گھر میں بیوی کام کر کے تھکی ہوئی اور لہسن پیاز کی اس میں سے اسمیل آ رہی, اور دوپٹہ اور قمیض اور آتے ساتھ ہی اس نے یہ کیا, جس نے وہ کیا, تو پھر اس مرد کا کیا دل کرتا ہے کہ دوبارہ اسی خوشبوؤں میں واپس چلا جاؤں. تو اس کو تھوڑا سا اسمائل دے کے, تھوڑا سا صبر کر کے اس کو اندر کر لیں, خوش کر کے کھانا شانا دیں, تھوڑا ریسٹ کرنے دیں. اس کے بعد آپ نے اسی کو بتانی ہے, پھر بتائیں آج یہ بھی ہوا, یہ بھی ہوا, یہ بھی ہوا, لیکن تھوڑا سا اندر کر لیں. ساتھ چونکہ مرد حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا میں مرد حضرات سے بھی یہ کہتا ہوں کہ جو باہر آپ کو خوشبو اور اسمائل کے ساتھ مل رہی ہے نا لڑکی, یہ پیسے لیتی ہے. اس خوشبو کے اور اس اسمائل کے پیسے لیتی ہے یہ, اس وجہ سے ہر جگہ پہ اسمائل دیتے ہوئے کھڑی ہوتی ہے. اور جو آپ کی بیویاں ہیں نا, وہ آپ کے بچوں کو پالتی ہیں, وہ آپ کے کھانے بناتی ہیں, وہ ان کے جذبات کا بھی خیال رکھا جائے. پھر وہی بات ہے نا کہ مردوں کو بھی سمجھانے کی بہت ضرورت ہے. اور ڈاکٹر اسرار احمد کہا کرتے تھے صرف جمعے کے خطبے میں ہی اگر مردوں کو تربیت دی جاتی تو آج مرد بہت دوسروں کے حق دینے والے بن جاتے. لیکن یہ چیزیں سے سمجھائی نہیں نا. تو ایک دوسرے کے ساتھ اللہ نے بتایا قرآن میں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا, رحمت کا رشتہ ہے, جو آج فساد کا رشتہ بن گیا ہے, گھر ٹوٹنے لگ گئے ہیں. تو زیادہ مجھے اور آپ کو اگر اپنے گھر کو بچانا ہے تو صبر کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. جب وہ اسے حکم دے تو اسے بجا لائے. اپنی ذات اور اپنے مال کے بارے میں خاوند کو ناگوار گزرنے والی بات نہ کرے. پتہ چل جاتا ہے نا کہ شوہر کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی, تو وہ بات نہ کرے. اس پہ پریشان نہ ہو کہ مجھے ادھر جانے نہیں دیا, مجھے یہ کرنے نہیں دیا. اگر وہ قسمت میں ہوگا تو وہ کر لیں گے, اگر قسمت میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ اٹھائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مطلوب نہیں ہے, اللہ آپ اس پہ راضی نہیں ہے, آپ نے میری قسمت میں یہ نہیں لکھا, ٹھیک ہے میں راضی, آپ راضی ہونا مجھ سے. ہر طرح کی سچویشن میں اللہ تعالیٰ سے بات کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگوں کی نماز سر سے اوپر نہیں جاتی. اس میں سے ایک وہ عورت ہے جو اس حال میں رات گزارتی ہے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہوتا ہے, اس کی نماز بھی سر سے اوپر نہیں جاتی. یاد رکھیں میاں بیوی کا تعلق آپس کا اثار اور قربانی کے ساتھ ہوتا ہے. کبھی ایک کو قربانی کرنی پڑتی ہے, کبھی دوسرے کو. اور اس میں ایک اور صحابیہ کی جو مثال ہے ام سلیم رضی اللہ عنہا کی. ان کے شوہر باہر جہاد پہ گئے ہوئے تھے, سفر پہ گئے ہوئے تھے, اور بیٹا بیمار تھا. اسلاف کی عورتیں بہت صبر والی تھیں. اللہ ہمیں بھی ایسا صبر عطا فرمائے. میرے اور آپ کے لیے مثال ہے. بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی اور شوہر کے آنے کا وقت ہو گیا. اس کے اوپر چادر ڈال دی, شوہر کو اندر ویلکم کیا, سلام کیا, خوشبو لگائی خود, اور کھانا دیا, شوہر کے ساتھ تعلق قائم کیا. اس کے بعد پوچھا اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھی ہو اور وہ لینے کے لیے آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ شوہر نے کہا کہ اس کی امانت اس کو واپس کرنی چاہیے. یا پھر اللہ نے جو ہمیں امانت دی تھی بچہ, وہ اللہ نے واپس لے لیا. جب صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا کہ اتنا اللہ کو آپ کی بیوی کا یہ عمل پسند آیا ہے
کہ اس رات میں جو آپ نے تعلق قائم کیا اس میں اللہ نے برکت ڈال دی ہے۔ اب ہم تو فون کر کے جلدی سے بتائیں اس کو، کوئی پریشانی ہو ذرا خیال نہیں کرتے کہ اس کو پانی پلا دیں، اس کو کھانا دیں، اس کو ریسٹ کرنے دیں۔ میں نہیں کر رہی۔ ایسی ایسی آج کل فضول باتیں لڑکیوں کے منہ سے سننے کو ملتی ہیں، یہ ایک بچہ پیدا کریں، ایک بچہ ہم پیدا کریں، پھر پتا چلے ان کو۔ ایک بچی کہتی ہے میں بھی تو ان کے گھر میں رہتی ہوں نا، تو یہ بھی میرے ماں باپ کے گھر میں رہنے جائیں۔ آپ برابر پہ آ گئے ہیں۔ جو اللہ نے جس کی جگہ بنائی ہے نا اسی جگہ پہ رہنا ہے اور اس پہ خوش رہنا ہے۔ اللہ نے میرے لیے بہترین انتظام کیا، برابری نہیں کرنی۔ میں بھی تو رات کو جاگتی ہوں، یہ بھی جاگے نا۔ جو آپ کر رہے ہیں اس کا بدلہ آپ کو ملے گا۔ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، آخرت بدلے کی جگہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوتی، سر دھوتی، تیل لگاتی، گھر کے کام کاج کرتی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے ہاتھوں پہ چکی چلا چلا کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ اگر ہمیں زیادہ کام کرنا پڑ بھی جاتا ہے تو زیادہ بڑی آزمائش کس پہ ہے؟ جس کے اندر ایمان زیادہ ہے، جس کے درجے زیادہ جس کو اللہ نے دینے ہیں۔ تو اس پہ اپنے آپ کو ایک تو مظلوم سمجھنا چھوڑ دیں۔ ہائے میری بیٹی کو بہت کام، ہائے مجھے بہت کام کرنے پڑتے ہیں، ہائے یہ بہت کرنا پڑتا ہے۔ سب کا سب جیسے رب نے لکھا ہے ویسے ہونا ہے، اور اگر میں صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، اچھے انداز سے کروں گی تو کس کو اجر ملے گا؟ مجھے ہی اجر ملے گا۔ اسلام کی بیویاں کہا کرتی جب مرد گھر سے جاتے تو وہ کہتی کہ ہم بھوک پہ صبر کر لیں گے لیکن آگ کو برداشت کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے، اس لیے حرام نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ یہ بھی ہونا چاہیے برانڈ کے، میں نے یہ پہننے ہیں، فلاں کے پاس یہ ہے تو فلاں شادی میں جانا ہے تو ایسی چیزیں ہونی چاہیے، اس پہ مجبور نہ کیا جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خارجہ نے اپنی بیٹی کو وصیت کی تم اپنے شوہر کے لیے بچ جانا زمین کی طرح تو تمہارے حق میں آسمان بننے کی کوشش کرے گا۔ ہر وقت مطالبے اور ناراضگی کا اظہار نہ کرنا ورنہ وہ بیزار ہو جائے گا۔ ذرا ذرا سی بات پہ ناراض ہوتے جائیں وہ کہتے ہیں پھر اس کا کام یہی ہے، اس لیے رہنے دو، مناتے ہی نہیں۔ کبھی کبھی انسان ناراض ہو تو دوسرا مناتا بھی ہے۔ پھر اگر وہ قریب آئے تو تم بھی قریب آنے کی کوشش کرنا، اگر وہ دور رہے تب بھی تم نزدیک جانے کی کوشش کرنا۔ ہر حال میں اس کی عزت، شخصیت، پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا، اسے تم سے خوشبو آئے، تمہارے کسی عیب پر اس کی نگاہ نہ پڑے۔ اگر شوہر اور بیوی ہاتھ بھی پکڑ کے بیٹھیں، محبت کا اظہار بھی کریں، ان کے لیے تیار بھی ہوں تو اس پر اجر ملتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے پر بھی اجر ملتا ہے۔ ایک ایسا یہ رشتہ ہے جس میں جھوٹ میں بھی دل لگی کی باتیں کی جا سکتی ہیں، باقی کہیں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں نا۔ یہاں پہ جھوٹ بولنے کی، تمہارے لیے میں آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا، تم سب سے پیاری ہو، تم سب سے حسین ہو، تم مجھے بہت یاد آ رہی ہے، تم مجھے بہت یاد آ رہے ہو، اس ریلیشن میں آپ جھوٹ بھی بول دیں تو جائز ہے۔ اس معاملے میں اور نہیں، اور سارے آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیں، میاں بیوی تم جھوٹ بول سکتے ہیں، دل لگی کے لیے، اس کو منانے کے لیے، اس کے ہونے کا احساس دلانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہروں کی کفر سے بچو، ناشکری سے بچو۔ عورتوں نے پوچھا ناشکری کیا ہے؟ شوہروں کی ناشکری کفر کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بن بیاہی اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں شوہر عطا کرتا ہے، پھر اس سے اولاد دیتا ہے، پھر کبھی کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے تو تم کہتی ہو مجھے تم سے کبھی کوئی خیر نہیں ملی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جب سے میں تو شادی ہو کے آئی ہوں میں نے اس گھر میں کوئی اچھا دیکھا ہی نہیں۔ یہ ناشکری ہے، یہ کفر ہے، اور جہنم میں عورتوں کی کثرت کس وجہ سے تھی؟ اسی شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے۔
کوئی اور باہر سے کوئی چیز لے کے آئے نا تو ہم کہتے ہیں شکریہ شکریہ، پھل لے کر آیا، جزاک اللہ، تھینک یو. اور شوہر لا لا کے گھر میں پھل سبزیاں بل دیتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، کبھی نہیں کہنا. وہ جو نہیں لے کے آیا نا ایک بار، اس کے تانے مارتے رہنا ہے. ایک دوسرے کی خوبیوں پہ نظر رکھیں، ایک وقت میں دونوں غصہ نہ کریں، تانے نہ دیں ایک دوسرے کو. ایک کو غصہ آیا ہے تو دوسرا برداشت کر لے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت الفاظ میں کچھ کہا تو انہوں نے بھی جواب دینا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اللہ تعالیٰ بد زبانی کو پسند نہیں کرتا. اگر شوہر غصے ہو رہا ہے، آپ آگے سے اور غصے سے بولنا شروع کر دیں. اگر کوئی بھی ریلیشن، صرف شوہر نہیں، کوئی بھی اگر آپ کو ناراض ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی آگے سے غصے میں چیخنا چلانا شروع کر دیں. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. ایک دوسرے کو معاف کیا جائے. سب سے زیادہ بڑی بات لوگوں کے ریلیشن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی پر الزام لگایا گیا تھا، اور وسطیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کا خرچہ وہ چلاتے تھے. انہوں نے کہا آئندہ تو میں نہیں دوں گا اس کو پیسے. اس نے میری بیٹی پہ الزام لگایا کہ آج یہ بچ کے نہیں آئی. عبداللہ بن ابی منافق نے جب الزام لگایا تھا تو وہ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا آیات اتاری، اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اسی وقت معاف کر دیا. تو کوئی بڑا سا بڑا الزام بھی لگا دے، کچھ بھی کر دے، کیا ذہن میں رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے تو ہم نے بھی ان کو دوسروں کو معاف کرنا ہے، ہر ریلیشن میں معاف کرنا ہے. درگزر کی عادت ڈال لیں. آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. پھر پچھلی غلطیاں دہرائی نہ جائیں، نہ یاد دلایا جائے بار بار فلاں ٹائم تم نے ایسے کیا تھا، آپ تو کرتے ہی ہمیشہ ایسے ہیں. ریلیشنز میں یہ چیزیں کام نہیں آتی. پچھلے تانے بار بار نہ دیے جائیں. اور عورتوں کو خاص طور پر عادت ہوتی ہے پچھلی باتیں کھول کے، ابھی کی بات نہیں ہے، بچوں کو مارنے لگتی، ڈانٹنے لگتی، تم نے اس دن بھی یہ کیا تھا، تم نے فلاں ٹائم بھی یہ کیا تھا، فلاں بھی یہ کیا تھا. بس جو چلا گیا پیچھے ہو گیا وہ چھوڑ دیا جائے. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا اپنے بھائیوں سے، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں. جب قدرت حاصل ہو تو پھر اس وقت انتقام نہ لیا جائے اور معاف کر دیا جائے. قرآن کی آیت ہے سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کے ساتھ ہم ختم کر لیں گے. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری کچھ زوج اور تمہاری کچھ اولادیں تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار رہنا. شیطان سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ جب پھوٹ ڈلتی ہے. ان الشیطان ینزغ بینکم، جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، جب گھروں میں فساد ہوتا ہے، کسی ٹیم کے اندر لڑائی ہوتی ہے، شیطان خوش ہوتا ہے. تو لڑائی نہیں ہونے دیں. شیطان کو خوش کرنا ہے ہم نے کہ اللہ کو خوش کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو، دوبارہ کبھی ذکر ہی نہ کرو، ایسے ہو جاؤ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. یہ گھر والوں کے ساتھ معاملہ ہے. بہت مرتبہ معاف کریں. ایک صحابی نے پوچھا کتنا، ہاں پھر بھی کتنا، یہ بہت تنگ کرتے ہیں، جو کام کرنے والے غلام ہیں اور بچے ہیں اتنا تنگ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا بہت دفعہ. پھر بھی کتنی بار؟ میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ. معاف کرتے رہیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بھی بخشنے والا، بہت رحم کرتا. ہم سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر اللہ بھی معاف کر دے گا. دوسرے کی جگہ پہ خود کو رکھ کے دیکھیں. جب ساس کی بات ماننے کو، جٹھانی کی بات ماننے کو، کسی بڑے کی بات ماننے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، اس کی جگہ پہ خود کو رکھ کے دیکھیں. اگر میں اس کی جگہ پہ ہوتی تو مجھے کیسا لگتا، مجھے کیسی عزت ملتی. مومن وہ ہے جو دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے.
کوئی بھی ناراضگی ہو جائے تو بڑھنے نہ دیں، جلدی بات ختم کریں۔ اگر ذرا سی دراڑ آئے نا اور اس کو اسی وقت پر کر دیا جائے تو وہ جڑ جاتی ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ خدمت کر کے دوسرے کے دل میں جگہ بن سکتی ہے، جھک کے صلح کرنا، الصلح خیر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صلح بہتر ہے۔ دل تو جلدی سے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، جلدی سے دل تو تنگی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، بس آئندہ سے میں نے بات ہی نہیں کرنی، بس اس کی تو ضرورت ہی نہیں مجھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، صلح بہتر ہے، صلح میں خیر ہے، اور جو صلح کے لیے پہلا قدم اٹھاتا ہے اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو وہ پسند ہے۔ تو جلدی سے صلح کر لیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں جنتی عورت کی نشانی نہ بتاؤں، تو صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ عورت جس کا شوہر سخت ہو، سخت مزاج ہو، لیکن وہ سونے سے پہلے اس سے کہے کہ میں اس وقت تک آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک کہ آپ کو راضی نہ کر لوں۔ ایسی کوئی بات منہ سے نہ نکالے جس کا انجام اچھا نہ ہو۔ رملہ بنت عامر رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ تھی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بیوی۔ تو ایک بار انہوں نے بہت سخت الفاظ ان کے لیے استعمال کیے، بہت ڈانٹا، تو وہ آگے سے مسکرا رہی تھی، تو کہتے ہیں تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی یا تم پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو راحت دینے کے لیے بنایا ہے، پھول کی طرح رکھا ہے، ہمیں آپ کو راحت دینے کے لیے بنایا ہے۔ تو اس کے بعد 25 سال تک ان کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا رشتہ رہا، 25 سال تک دوبارہ کبھی لڑائی نہیں ہوئی، کہ ہمیں جھگڑنے کے لیے تو بنایا ہی نہیں، ہمیں تو آپ کو راحت پہنچانے کے لیے بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو تم سے قطع رحمی کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے دو، جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا جس کی 3 لڑکیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اسے جنت ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے سے دشمنی مت رکھو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور اللہ نے تعریف کی ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، جو اچھے لوگ ہیں وہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود تنگی میں بھی ہوں۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو یہ عادت پڑ جائے کہ دوسرے کو ہم نے آسانی دینی ہے، اگر ہمیں خود کچھ برداشت کرنا بھی پڑے، کچھ تنگی کرنی بھی پڑے تو ہم اس کو برداشت کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہم اس کو مفلس کہتے ہیں جو غریب ہو، جس کے پاس مال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن بہت سے روزے، نمازیں، حج، عمرے، نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ اس نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کو اذیت دی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، اور وہ سب لوگ آ کے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے اپنے حق مانگیں گے۔ آج تو ہم کسی سے کہیں سوری معاف کر دے، غلطی ہوگی، دوسرا معاف کر دے، بات ختم ہو گئی، لیکن کل کیا ہوگا؟ اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اور یہاں تک کہ اس کے پاس سب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگوں کے حق ابھی بھی باقی ہوں گے۔ تو پھر کیا کہا جائے گا؟ اب دوسروں کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس لیے اپنی زبان کی بہت حفاظت کی جائے، اپنے ایٹیچیوڈ کی بہت حفاظت کی جائے، اور اللہ کرے کہ ہم ایسے رول میں ہوں، بیٹی ہوں تو بھی اچھی بیٹی بننے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار جس سے اللہ راضی ہو، بیوی ہو تو اس رول میں بھی، ماں ہو تو اس رول میں بھی دینے والے بنیں، دینے والے ہاتھ اللہ کو پسند ہیں، معاف کرنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ ایک اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اسمائل ہی دے دیا کریں، مسکرا کے دیکھ لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسم کا فی وجہ اخیک لک صدقہ، اپنے مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو کل قیامت والے دن کوئی گریبان پکڑ کے یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے اس کے حق مارے ہیں، اور بہت سارے لوگ حق لینے کے لیے آ جائیں، بلکہ جب جائیں اس دنیا سے تو علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں جب تک زندہ رہو تو لوگ تمہارے پاس بیٹھنے کے لیے ترسیں، اور جب دنیا سے جاؤ تو لوگ تمہارے پیچھے روئیں، تمہارے لیے دعائیں کریں، تمہارا ذکر خیر کریں۔ تو ایسے زندگی گزار کے جانی ہے انشاءاللہ۔ ویسے آپ کا کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں، اللہ پھر اس کو ختم کریں۔ کوئی سوال نہیں؟ ساری بات سمجھ آ گئی؟
کیا سمجھ آئی؟ میری بہن کا میاں تو اتنا اچھا ہے، میرا میاں اچھا نہیں، فلاں کے والدین تو اتنے اچھے ہیں اور میرے والدین اچھے نہیں، فلاں کی تو اولاد تو اتنی اچھی ہے اور میری اولاد تو بہت تنگ کرتی ہے. ہر مثال ہے. ہاں، نماز بھی سر سے اوپر نہیں جاتی تو میں ہی مناتی رہوں، بھی آپ منائیں گے تو آپ کو ہی ثواب ملے گا نا. کتنی جگہ بن جاتی ہے، کتنی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں بعد میں. تھوڑی سی قربانی کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے انسان جگہ بنا لیتا ہے. اور یہ تو سب سے بری بات ہے کہ ہم کہیں کہ اپنے ماں باپ سے نہ ملیں، ان کا کام نہ کریں اور شوہر جہنم میں چلا جائے. پھر اگر ہم اس کے خیر خواہ ہیں تو ہم اس کی آخرت کے بھی خیر خواہ ہوں گے نا. اس طرح دنیا میں ہمیں اس سے چیزیں چاہیے. ایون یہاں تک بھی بعض اوقات بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے بھی وہ دیور نہیں کچھ کما سکتا، فلاں نہیں کچھ کما سکتا، ہم خود بن جاتے ہیں کہ ہم بڑے، میرا شوہر کماتا ہے، میرا باپ کماتا ہے، میرا فلاں کماتا ہے. اللہ کا لاکھوں شکر ہے، اللہ نے آپ کو دینے والے میں رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دو بھائی تھے آیا کرتے، ایک بھائی آیا کرتا تھا اور ایک بھائی باہر کاروبار کرتا، اس کا خرچہ اٹھاتا. ایک دن جو کاروبار کرنے والا بھائی تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتا ہے یہ سارا دن آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور سارا کچھ کمانے کا ذمہ داری میری ہوتی ہے، میں سارا دن بازاروں میں پھرتا ہوں اور کما کے لاتا ہوں، اس کا بھی خرچہ اٹھاتا ہوں اپنا بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ اس کی برکت سے ہی، اس کے اس علم کی برکت سے ہی تمہیں بھی رزق دیا جاتا ہے، جو تم اس پہ خرچ کر رہے ہو نا اسی وجہ سے شاید تمہیں مل رہا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو دے دیا دوسرے کو نہیں دیا. اب اللہ دیکھتے وہ اس کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا، اور چاہ تو دینا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے. بتائیں ہم اتنے سگے بن جاتے اپنے میاں، میرا میاں اتنی محنت سے کماتا ہے اور یہ میرا دیور گھر میں بیٹھا رہے اور ایسے ہی کھا لے سارے، اس کے بچے بھی کھا. بے شکر اللہ کا لاکھ لاکھ، اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہمیں دینے والا بنایا، اور مجھے ایسا شوہر دیا. میں نے خود کوئی کمال، اس میں میرا کوئی کمال ہے جو میرا شوہر مجھے ملا، جو میرا باپ مجھے ملا، جو مجھے مال ملا، اس میں میرا کوئی کمال ہے؟ پہلا لفظ کیا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو کبھی اس پہ اگر آپ کی قسمت کا کوئی نوالا ہے تو اگر پہاڑ، حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پہاڑ کے نیچے بھی ہے نا تو وہ آپ کے منہ تک پہنچ جائے گا، اور اگر آپ کی قسمت کا نوالا نہیں ہے تو آپ کے ہونٹوں کے نیچے بھی آ کے آپ کے منہ میں نہیں جائے گا. تو دل تنگ نہ کیا کریں، اس کو کیوں دے دیا، بھائی ہمارے سے تو کم ہو جائے گا، اس کے پاس کیوں بیٹھ گیا، اس کو ٹائم کیوں دے دیا، اس کو عزت کیوں دے دی. محبت اور عزت جتنی دوسرے کو دیتے ہیں اتنی آپ کو ملے گی. دینے والے ہوں. اللہ تعالیٰ اگر مجھے ایسا شوہر دے دیا ہے، اگر مجھے ایسے والدین دے دیے تو اللہ تعالیٰ لاکھ کو شکر ہے. اور ساس سسر محرم رشتے ہیں، جیسے والدین ہیں ایسے ہی اس ساس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے شوہر ہمیں ملا ہے. ساس نہ ہوتی تو شوہر کدھر سے آتا؟ اور اس نے اس قابل بنا کے ہمیں دیا ہے کہ وہ اب کمانے کے قابل بھی ہو گئے. محنت ہے وہ. اور کوئی بس معاف کرنا ہے انشاءاللہ. بہن بھائیوں کو بھی معاف کرنا ہے. اگر اس نے دوسرے نے پانی نہیں لا کے دیا تو آپ نے پانی لا دینا ہے. اگر دوسرے نے نوڈلز نہیں دیے تو ہم نے نوڈلز دے دینے ہیں. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے احساس آپ دوسرے کے دل میں نہیں ڈال سکتے. آپ اللہ سے دعا کریں اللہ آپ احساس ڈال دیں.
ہم دوسرے کو بے عزت کر کے، دوسرے کو شرمندہ کر کے، دوسرے کو سنا کے سمجھتے ہیں شاید اب اس کے اندر احساس آئے گا. اس وقت ہمارا غصہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کے اندر انتقام زیادہ ہوتا ہے. اچھے پرفضا ماحول میں ہو سکتا ہے کہ کوئی سمجھ آئے، لیکن اس طرح کی سچویشنز میں کوئی سمجھ نہیں رہا تھا. دل میں ہمارے لیے محبت ڈال دے، ہمارے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دے، اور اللہ ڈالتا ہے محبت. ٹھیک ہے، بس بچے تھا کہ بس شوہروں بیویوں والی باتیں ہونے لگی ہیں نا، اس وجہ سے یہ بھی کام آئیں گے انشاءاللہ، زیادہ کام آئیں گے. چل اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی محمد. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.